اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد وحید عطا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شعور کے ملنے سے لے کر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تا دم زیست اپنے رب کی غلامی کو اختیار کیے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات کہا کرو، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، و محیایا، زندگی کے تمام شب و روز، و مماتی، یہاں تک کہ موت بھی، للہ رب العالمین، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا، جہانوں کا پالنہار ہے۔ مجھ سے قبل استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا محترم جناب ابو عبد المجید محمد حسین بلتستانی حفظہ اللہ و رعاہ کی یقیناً ایمان افروز نصائح آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی۔ میں ٹریفک کے اجدام کی وجہ سے محروم رہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اجر سے محروم نہ فرمائے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، نتیجے کا دار و مدار، اجر اور ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور ابھی اسکائی وے فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک نئے کام کے بارے میں، جسے مساجد کمیونٹی سسٹم کا نام دیا گیا ہے، آگاہ فرما رہے تھے۔ کوئی بھی ضخیم سے ضخیم کتاب جب لکھنا شروع کی جاتی ہے تو پہلے چند الفاظ ہی لکھے جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا قداور شخص جب چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے بہت چھوٹے چھوٹے قدم ہی اٹھاتا ہے۔ چنانچہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کی یہ پے در پہ منعقد کیے جانے والے اجلاسز، پروگرامز، وہ دعوتی ہوں، فکری ہوں، عملی ہوں، یہ دراصل اسی بڑے سفر کے سنگھائے میل ہیں۔ ہر اجلاس ایک اسٹون مائل کے طور پر ہمیں منزل کے قریب کرتا ہے، اور بالخصوص آج کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، یہ دراصل گیٹ ٹوگیدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر کے طور پر، تعمیل کے طور پر منعقد ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کام سنوارتا رہے، بناتا رہے، تو تم اللہ کے بندوں یعنی اپنے بھائیوں کے کاموں کو بنانے کی فکر کرو۔ جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے، اللہ بھی تمہارا مددگار رہے گا۔
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اپنے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سفر کرنا مجھے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے سنا عرفان شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ صاحب نے ابھی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں، ہم نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ ایک شخص اپنی برادری اور خاندان میں واحد اہل حدیث ہوا، وہ ساری زندگی اپنے خاندان سے لڑتا رہا کہ یہ شادی بیاہ میں یہ جو گانے باجے ہیں، میں جا رہا ہوں، کھانا کھائے بغیر اٹھ کر آ گیا۔ اسی طرح مہندی مائیوں کی تقاریب کا بائیکاٹ کیا، سالگرہ جیسی خوشیوں میں شریک نہ ہوا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول جس میں خوش ہوں وہی خوشی ہوا کرتی ہے۔ تبلیغ بھی کرتا رہا، دعوت بھی دیتا رہا۔ اسے معلوم ہوا کہ سرجانی ٹاؤن میں کہیں جلسہ ہے تو وہ لانڈی سے چلا سرجانی پہنچا، اور سرجانی کا رہنے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ کورنگی میں کسی مسجد میں کسی عالم کی کوئی تقریر ہونے والی ہے تو وہ یہاں سے وہاں پہنچا۔ زندگی موت بہرحال یقینی ہے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، بیمار ہوا پہلے پھر مر گیا۔ جتنے دن بیمار رہا، وہ لوگ جن کے لیے وہ اپنے لوگوں سے لڑتا تھا ان میں سے کوئی اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کون بیمار ہوا، کب بیمار ہوا، معلوم ہی نہیں۔ فلاں مسجد میں نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں۔ کمیونٹی سسٹم نہیں ہے نا۔ اس کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے اس کی فیملی مقروض ہوئی تو بھی ہماری جماعت کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مر گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ اس کا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کا جنازہ ان لوگوں نے پڑھا جن کے اپنے جنازے وہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے جنازے میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے وہ خوبصورت سفر یاد آ رہا ہے جب آپ ایک یہودی لڑکے کے پاس جایا کرتے تھے، وہ بیمار ہوا، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ اس کے پاس گئے، اسے توحید کی دعوت دی۔ اس کا باپ جو توریت کا کچھ علم رکھتا تھا، اس نے اس آخری لمحے میں اپنے باپ کو دیکھا کہ بابا جان، یہ جو ابو القاسم حضور کریم فرما رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ باپ نے اس بات میں اپنی گردن ہلائی کہ ہاں بیٹا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسولہ کہا اور گردن ڈھلک گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر انبساط اور مسرت پھیل گئی، اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا ایک اور بندہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی تجہیز، تکفین، تدفین تم نے کرنی ہے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ، جو ترجیحی بنیادوں پر اپنی جماعت سے وابستہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کا بیڑا لے کر نکلا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا عرفان شیخ صاحب سے کہ جو فضیلت الشیخ ابو عبد المجید حفظہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں مساجد اہل حدیث کمیونٹی سسٹم کا جو سلسلہ نکالا جا رہا ہے، اس میں ہمیں کسی مسجد کے انتظامی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا،
کسی مسجد میں آنے والی فنڈنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم صرف سہولت کار ہوں گے، مددگار ہوں گے، رابطہ کار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے وارثوں کو حق ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ قرض ہم ادا کریں گے. اسلامی بیت المال سے وہ قرض ادا کیا جائے گا. جب اس کا اجلاس شیخ صاحب کی میزبانی میں ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا تو ہمارے مالیات سیکریٹری ہیں محمد زبیر گناترا. زبیر صاحب یہاں آئیے گا. یہ ماشاءاللہ مسجد بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کریم آباد کے علاقے میں، اور ہر مہینے علماء کرام کے دروس منعقد کرتے ہیں. تشریف رکھیں. ہر مہینے علماء کرام کے دروس منعقد کرتے ہیں، اور وہ مسجد قائم نہیں ہوئی لیکن کمیونٹی سسٹم الحمدللہ وہاں قائم ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں میمن برادری میں اتنا مؤثر کمیونٹی سسٹم ہے کہ وہاں کوئی شتر بے مہار نہیں ہے. اس طرح اسلام نے کہا من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جماعت سے نہیں جنت کے راستے سے الگ ہوا. فرمایا کہ جس طرح ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری پر بھوکا بھیڑیا حملہ کرتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے شیطان اس کے لیے جو جماعت سے علیحدہ زندگی بسر کرتا ہے. جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا مطلب اجتماعیت ہے. جماعت کا مطلب ہے ید اللہ علی الجماعہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پیٹنٹ، کوئی برانڈڈ، کوئی رجسٹرڈ باقاعدہ جماعت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین کی جماعتیں تھیں. اگر ایک فرد بھی ہو تو وہ ایک امت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. اور میرے پاس موبائل فون میں ایک سائل نے، قاری عبدالرشید صاحب ہیں کہ آج، انہوں نے کسی کا ایک سوال بھیجا، اور سوال یہ تھا، ایک خاتون کہتی ہیں کہ لڑکا بھی اہل حدیث فیملی، لڑکی بھی اہل حدیث فیملی، لڑکی کے والد لڑکے کے چچا اور لڑکے کے والد لڑکی کے ماموں، یعنی ماموں اور چچا زاد بہن بھائی ہیں. محبت ہو گئی، انہوں نے غلطی سے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ راز افشا کر دیا کہ ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری شادی یہیں کرائیے گا. پہلی صف کا نمازی ہے ان کا باپ، لیکن وہ ضد میں آ گیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تیری شادی اپنے سالے کے گھر میں نہیں ہونے دوں گا. یہ میں کوئی افسانوی باتیں نہیں کر رہا، زندہ مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہاں تک لڑکی نے 2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا، ہسپتال پہنچی، بچ گئی. اب اس نے یہ طے کیا ہے کہ میری 2 بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں خودکشی کر لوں. اور باپ نے اپنی شادی شدہ بڑی بیٹی کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ مر جائے، کہیں بھاگ جائے، میں شادی نہیں کروں گا. کہنے کو ماشاءاللہ مواحد ہیں. توحید یہ سکھاتی ہے کہ آپ شتر بے مہار ہو جائیں، آپ شریعت کے ضابطوں کو توڑ دیں. زبردستی کی شادی تو شریعت کا حکم نہیں ہے. 50% اختیارات اللہ نے باپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، 50% اختیارات اللہ نے اولاد کے ہاتھ میں دیے ہیں، لیکن جو سائننگ اتھارٹی ہے وہ باپ ہے. لا نکاح الا بولی کا اصل میں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کی جہاں چاہے شادی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. تو اہل حدیث مائیں اور اہل حدیث والد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی اہل حدیثوں میں ہو. کرا بھی دی گئی، شادیاں کرا دی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. جب جی چاہا چھوڑ دیا، جب جی چاہا بلا لیا، جب جی چاہا رکھ لیا، اپنی مرضی چلا رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا اب انشاءاللہ. کمیونٹی بنے گی. کمیونٹی علماء کرام جتنی ہماری جماعت کے علماء کرام ہیں، سب کی الحمدللہ ہمیں سرپرستی حاصل ہے.
باقاعدہ طور پر اب جو ہوگا وہ نظام کے تحت ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمیونٹی اور جماعت کے بڑوں کی جو سرپنچ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو عدالت بھی اہمیت دیتی ہے. ہمارے جو لجنہ ہوگا دارالافتاء اس کی بات ہائی کورٹ بھی رد نہیں کر سکے گا, وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا. یہ قانون ہے گورنمنٹ کا. تو آپ نے خصوصی لمحات میں اس عظیم کام کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کرنی ہے. خصوصی لمحات میں آپ نے دعا کرنی ہے. شدید بارشیں ہو رہی تھیں. شیخ صاحب کا ایک گروپ میں میسج آیا کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کب ہم میں سے کوئی اپنی آخری ہچکی لے اور ختم ہو جائے. میں چاہتا ہوں جتنا کام ہو جلدی ہونا چاہیے, اور یہ ساری جو کوتاہیاں ہیں وہ ہم نوجوانوں کی ہیں. ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ ہم سے بڑے نوجوان ہیں, زیادہ ہمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو مزید دوام عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ رابطہ سیکریٹری ہیں حذیفہ ناصر صاحب. حذیفہ صاحب یہاں تشریف لائیے, تھوڑا ماسک نیچے کر لیجئے گا. یہ ہے سید حذیفہ ناصر, تمام احباب کو دکھا دیں آپ. یہ بزنس کمیونٹی کے ماشاءاللہ آپ ان کو سوشل میڈیا پر اگر دیکھنا چاہیں تو روز دیکھ سکتے ہیں. کسی نہ کسی تنظیم کا یہ حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی تنظیم کی ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں. ایک فعال, متحرک, بیدار تاجر رہنما ہے. اور آپ ان کا اگر واٹس ایپ چیک کر لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اس وقت کہ یہاں موجود کسی بھی شخص, مجھ سمیت کسی بھی شخص کے پاس اتنے واٹس ایپ گروپس نہیں ہوں گے جتنے ان کے پاس ہیں. اور یہ ہر وقت ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں, اور کبھی ڈپٹی کمشنر, کبھی کمشنر, کبھی انجمن تاجران, ان سب لوگوں سے ان کے ماشاءاللہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے رابطہ سیکریٹری ہیں. اسی طرح حسن طارق صاحب آپ تشریف لائیے. محمد حسن طارق صاحب مساجد اہل حدیث رابطہ کمیٹی ہو, یا بھائی کھڑے ہو کے دکھا دو جو آپ کو نہیں جانتا وہ جان لیں. یہ ہے حسن طارق صاحب, تشریف رکھیے. اور اشرف انصاری صاحب جو ماشاءاللہ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں, ان سے تو آپ سبھی واقف ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں یہ لکڑیاں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ جو سوکھ رہی ہیں, اور اس کی اب یہ کھڑکیاں لگیں گی انشاءاللہ. ہماری تو کوشش تھی, دعائیں تھیں کہ اسی سردیوں میں یہ سسٹم ہو جائے, لیکن امید ہے انشاءاللہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے گا. اور یہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں, اور اسی طرح مساجد اہل حدیث رابطہ کمیٹی کے ماشاءاللہ صدر ہیں. اسی طرح جناب انیس الرحمان انصاری صاحب, ذرا یہاں آ جائیے گا ایک منٹ کے لیے. اور محمد سہیب انصاری صاحب آپ بھی آ جائیے. جناب محمد یامین انصاری صاحب آپ بھی آ جائیے ایک منٹ کے لیے. دو منٹ کھڑے ہو جائیں. یہ ماشاءاللہ ہماری مینیجنگ جو کمیٹی ہے, مشاورتی کونسل, اس کے خاص الخاص ممبران ہیں جو اسکائی وے فاؤنڈیشن کے کاموں کو آگے لے کر الحمدللہ چل رہے ہیں. زبیر یہاں کہاں ہے؟ پہلے تو ان کا تعارف ہوا تھا نا, مالیات سیکریٹری میں نے بتایا. اسکائی وے فاؤنڈیشن میں جو اصل عہدے ہیں وہ 3 ہیں, صدر, جنرل سیکریٹری اور مالیات سیکریٹری. لیکن یہ اصل اس وقت تک اصل نہیں ہو سکتے جب تک ہماری یہ ٹیم جو آفیشل ٹیم ہے ہمارے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنے. ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اسے قوت نافذہ فراہم کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی مشاورتی کونسل میں مزید احباب کا اضافہ کرنا ہے. میں آج سے پہلے بھی عرفان شیخ صاحب کی خدمت میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو 4-5 نئے ساتھی ہیں الحمدللہ جنرل گروپ میں سے انہیں شامل فرمائیں. اور یہ بات بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے درخواست
میں ترجیح اسے دی جائے جو اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ کا باقاعدہ ممبر ہو۔ اس لیے ہمارے جنرل گروپ میں جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ وہ ممبر بنے، اور جو یہاں احباب موجود ہیں اگر وہ ممبر نہیں ہیں تو اشرف انصاری صاحب فارم لا دیجئے، فارم لا دیجئے، وہ فارم فل کر کے اس کی باقاعدہ ممبرشپ حاصل کر لیں۔ مساجد کمیونٹی سسٹم کے تحت ماشاءاللہ ہمارے قاری حکیم صاحب، بولوں گا تو شاید نام پورا یاد آ جائے، حافظ محمد ریحان صاحب ماشاءاللہ، اور اسی طرح ہمارے نازم آباد کے انعام بھائی ماشاءاللہ، بہت زبردست جوشیلے خطیب ہیں ماشاءاللہ انعام بھائی، تو یہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ہماری مساجد رابطہ کمیٹی نارتھ کراچی سرجانی ٹاؤن کے قاری محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ، اور سر عبدالعزیز انصاری صاحب بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں 3 احباب سے گزارش کروں گا کہ 3 منٹ کے لیے یہاں میری گزارش اور استدعا پر تشریف لا کر 3 جملے ایسے ارشاد فرمائیں جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن جائیں یا ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کا باعث بن جائیں۔ صرف 3 منٹ کے لیے ہمارے احباب تشریف لائیں گے اور 3 جملے انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حافظ ریحان صاحب سے تشریف لائیں اور 3 جملے اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے حق میں ارشاد فرمائیں۔ حافظ ریحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں صالح اجتماعیت نصیب کی ہے۔ مساجد دراصل گھر کے ماں کی گود کے بعد پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کے اندر معاشرے کی تشکیل میں مساجد سے زیادہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر مسجد کا ایک فرد، منتظمین، نمازی حضرات، سب ہی اس کے اندر حصے دار اور اپنا اپنا حصہ ملانے والے ہیں، اور مساجد سے پھر مل کر جو ہے ایک بڑی جمعیت وجود پاتی ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ اپنا وزن دنیا کے اندر جو ہے، صحابہ اکرام کی جو جماعت تھوڑی سی مکے میں تھی، مکے سے نکلی مدینے پہنچی، اور پھر مدینے سے جب نکلی، مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، مدینے سے جب نکلی پھر دنیا نے اس کے اثر کو دیکھا۔ تو یہ مدینے کی مسجد تھی، مسجد نبوی تھی، مسجد قباء تھی، مسجد الحرام تھی، جہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرتے تھے، اور اپنی دنیا کے چلانے کا ڈھنگ مساجد سے سیکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی طور پر مساجد کے کردار کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے اور اسی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ محترم حافظ ریحان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور درخواست کروں گا محترم سر عبدالعزیز انصاری صاحب سے، جو پرنسپل ہیں اقرا حدیقۃ الاطفال سیکنڈری اسکول کے، اور اسی طرح صدر ہے جامع مسجد التوحید نارتھ کراچی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ شیوخ نے بہت اچھے انداز میں اسکائی وے فاؤنڈیشن اور مساجد کمیونٹی کے حوالے سے بہت کچھ اور سیر حاصل گفتگو کی۔ بس یہ ایک شعر پڑھوں گا، فرد واحد ملت ہے، اور ربط قائم ملت ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔
کہ جب تک ہم ایک موج نہیں بنیں گے تو ہم اس زمانے میں چل نہیں سکتے. تو بس یہی ایک میری ایک گزارش ہے کہ آپس میں مل کے، اور انشاءاللہ میں بھی اسی کمیونٹی کا ایک انشاءاللہ ممبر رہوں گا آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 3 جملے ماشاءاللہ قاری محمد رفیق صاحب جو اگرچہ خطیب ہیں 3 گھنٹے بھی بول سکتے ہیں، لیکن عنایت ہوگی اگر 3 جملے ارشاد فرمائیں اسکائی وے فاؤنڈیشن اور مساجد کمیونٹی سسٹم کے حق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ. محترم ساتھیو، سب سے پہلے تو آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ نہ ہی میں خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی عالم ہوں. میں طالب علم ہوں، اور الحمدللہ ہر وقت ہر لمحہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مشائخ سے سیکھا جائے. جو کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، سیکھا ہوا اپنے پاس نہیں رکھنا، سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے اور آگے لوگوں کو بتانا بھی ہے. دوسری گزارش الامر فوق الادب کے تحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلیں، تعاون کریں. جتنی گفتگو آپ نے نماز مغرب سے ابھی تک سماعت کی ہیں، یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کریں، جو کچھ اس میں وعدے بھی کیے گئے ہیں، بہت سارے مستقبل کے آپ کو اپنے پروگرام بھی بتائے گئے ہیں، یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے. یہ وہ انشاءاللہ گفتگو ہے جو کام کرنے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ جو کام ہمارے حکمرانوں کے ہیں اس کام کا بیڑا الحمدللہ مشائخ نے اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں، ان کی مساعی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ یہ بات جانتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ہمارے یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہیں انہیں ریاکاری سے بچائے رکھے. انتہائی ضرورت کے تحت ہم اپنے کسی فاؤنڈیشن کے اچھے کام کی تشہیر کرتے ہیں، اور یہ تشہیر بامقصد ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے. دوسری بات یہ کہ ایک ساتھی نے یہ بات کہی کہ جب آپ کسی کو، آپ کی فاؤنڈیشن کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور اسے کوئی چیز دیتی ہے بطور قرض حسنہ، جیسے کسی کو بائک دی گئی، کسی کو رکشہ دیا گیا، کسی کو ٹھیلا دیا گیا، کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے گئے، تو آپ کسی تقریب میں کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ تقریب کوئی منعقد کی جائے یا کوئی چند افراد بیٹھ کر پھر کسی کے ہاتھ سے آپ دے رہے ہوں؟ یہ اچھا نہیں لگتا. اس سے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. تو ہمارے عرفان شیخ صاحب نے اس کا بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ خدا نخواستہ کوئی بھیک تھوڑی ہے، یہ تو قرض حسنہ ہے. اور جب یہ اجتماعیت کی بہتری کے لیے دیا جا رہا ہے تو اگر اس کی تشہیر ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بھی کوئی جماعت ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم ایسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ہمیں کسی کے پاس جا کر پریشان نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ اسکائی وے فاؤنڈیشن اور اپنے AWP سے ہم بات کر کے
آسان شرائط پر آسان اقساط میں واپسی کے لیے اور بلا سود ہم قرضہ مانگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بینکوں میں تو قطاریں لگا لگا کر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر گورنمنٹ جنہیں قرضہ دے رہی ہوتی ہے سود پر، وہ باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ قرضہ ملا اور ہم نے اس سے اپنے کاروبار کو اتنی ترقی دی۔ تو یہ چیزیں حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں، دوسروں کے لیے ہمت بندھانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک خاتون نے شاہ فیصل کالونی سے رابطہ کیا، اور جب عرفان شیخ صاحب وہاں پہنچے تو ان کی بہت ہی قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ بہرحال ان کے بیٹے کو بائک دی گئی اور انہوں نے اپنے گھر میں کھانا پکانے کا سسٹم شروع کیا، اور الحمدللہ ان کے گھر کا جو چولہا تھا وہ الحمدللہ جل گیا۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے میں جناب محمد اشرف انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ جن بھائی کو آج رکشہ لیا گیا ہے، لیکن اس کے کاغذات جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے اسکائی وے فاؤنڈیشن کے پاس رہیں گے۔ جب یہ پیسے واپس کر دیں گے تو پھر یہ کاغذات بھی جو ان کے نام ہی ہیں ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم صرف ایک محاورہ نہیں ہے بلکہ ضرب المثل ہے اور حقیقت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بچے خود کام کرنا شروع کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو اخراجات ہیں وہ تو اپنے ہی پیسوں سے ہیں، عیش تو اصل میں باپ کے پیسے پہ کیے جاتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں، جسے بھی پیسے دیں، وہ یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ذمہ دار شہری بنے، اور پھر یہی پیسہ جو ان کو دیا جا رہا ہے یہ پیسہ واپس آ کر اسی طرح کے کسی بھائی کے لیے انشاءاللہ امداد کا، تعاون کا اور سہارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رکشے کی چابی جو ہے آپ فضیلت الشیخ حضرت العلام شیخ صاحب راجن آ جائیے، آ جائیں۔ آپ بتائیے صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں جو ان کی معلومات دی گئی، یہ اس سے پہلے باڑے کا رکشہ چلاتے تھے کرایہ کا، اور اس کے 400 روپے روز دیتے تھے۔ ایسا ہی ہے بھائی جان؟ 400 روپے روز سے آپ حساب لگائیں تو 30 دن کے یہ بنتے ہیں 12,000 روپے۔ 12,000 روپے اس رکشے کے دینے کے بعد بھی وہ رکشہ ان کا اپنا نہیں تھا، اور اس کے چھوٹے موٹے مینٹیننس بھی وہ ان کو ہی کرانی پڑتی تھی، اور بڑی مینٹیننس جیسے وہ کرتا تھا۔ تو الحمدللہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے تحت جو یہ کام اللہ نے کرایا ہے، یہ اس کا انہوں نے اپنے خود مالک کی طرح سے لیا ہے